فرینڈز، آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ لائف اتنی تیز ہو گئی ہے، ہم سب اتنے بزی رہتے ہیں، ہر چیز میں اتنا زیادہ مشغول رہتے ہیں کہ ہم کئی بار خدا سے اپنا کنیکشن بس نماز اور روزے تک ہی محدود کر دیتے ہیں، جبکہ خدا سے ہمارا رشتہ بہت گہرا ہے۔ خدا سے ہمارا رشتہ پہلا ہے، اور زیادہ تر بار ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں، اور ہمیں بس لگتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور ہم نے قرآن شریف پڑھ لی، روزے رکھ لیے، اور بس ہمارا رشتہ پورا ہو گیا، ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ پر ایسا نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اینڈ جب بھی میری کوئی مصیبت آئی ہے یا مجھ پہ کوئی بھی ایسی وبا آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تو میں نے ہمیشہ ہر چیز کا راستہ الحمدللہ خدا کے ذریعے نکالا ہے، اور الحمدللہ ہمیشہ مجھے ایک راستہ ملا ہے۔ مطلب ایک بار ایسا آ گیا تھا کہ جب میرے لائف میں بہت ساری پرابلمس آنے لگی، چھوٹی بڑی ہر قسم کی، پر میرا تجربہ اتنا اچھا رہا اور مجھے اللہ نے اپنے اتنے قریب رکھا کہ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ مطلب یہ مسئلہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بس میرے کچھ دنوں کی دعا ہے جو پوری ہو جائے گی، اور کچھ دنوں کا وظیفہ ہے جو میں کروں گی اور مجھے حل مل جائے گا۔ مطلب اتنا مجھے یقین ہو گیا تھا، کہ یقین ہے الحمدللہ ابھی بھی، کہ مجھے پتا تھا کہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے بس اللہ کو اس بارے میں بتانا ہے اور اللہ میری مصیبت کو حل کر دیں گے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بہت سارے دوست نہیں بناتے، میرے بہت سارے دوست نہیں ہیں، اور جو ہیں بھی ان سے میں بہت زیادہ اپنی پریشانی شیئر نہیں کرنا چاہتی، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پتہ نہیں، مجھے تھوڑی شرم بھی آتی ہے یہ بتانے میں کہ میری اتنی ساری مصیبتیں ہیں، یا مجھے یہ پریشانی ہے، یا میں یہ کرتی ہوں اور میرے سامنے یہ مصیبات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتانے میں شرم آتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، اور مجھے زیادہ میری پریفرنس یہ رہتی ہے کہ میں اللہ سے بتاؤں، میں اللہ کو کہوں کہ اللہ مجھے یہ پرابلم ہے، اور میری یہ مشکلیں میرے سامنے آئی ہیں، اور اس کو کس طرح حل کریں۔ میں کہوں گی کہ یہ میری ایک جرنی رہی ہے جو میں نے الحمدللہ بہت ینگ ایج سے شروع کر دی۔ جب میں 16-17 سال کی تھی، تب سے ہی میرا توجہ ان دعاؤں کی طرف اور قرآن کی طرف اور نمازوں کی طرف چلا گیا، کہ میں اپنے ہر مشکل کا حل انہی چیزوں کے ذریعے نکالتی تھی۔ اور اس دوران میں نے کچھ ایسی عادتیں اپنے اندر کر لی ہیں جن کے بنا ایک تو میرا دن نہیں کٹتا ہے، میری رات نہیں کٹتی ہے، میری نیند پوری نہیں ہوتی ہے، میں بے چین رہتی ہوں اگر میں نہیں کر پاتی ہوں، اور ان کو کرنے سے مجھے ایک سیٹسفیکشن ملتا ہے کہ میرا کنیکشن اللہ سے بنا ہوا ہے۔ میرا کنیکشن صرف روزے، نماز اور قرآن تک محدود نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ میرے ہر چیز میں شامل ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے یہ ساری چیزیں شیئر کی جائیں، کہ شاید کسی کو کہیں کوئی انسپریشن مل جائے، یا کسی کو کہیں کوئی آئیڈیا مل جائے، یا یوں ہی بس آپ کو اچھا لگے تو آپ بھی یہ کرنے لگیں۔ تو میں نے سوچا کہ آپ سے یہ شیئر کیا جائے۔ ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، بٹ وہ 5 چیزیں جو میں نے شاید ہی پچھلے 10 سالوں میں چھوڑا ہو، یا کبھی میرا ایبسنٹ ہوا ہو، چاہے میری طبیعت خراب ہو، چاہے میں ٹریول کر رہی ہوں، یا میں کام کر رہی ہوں، یا بہت زیادہ ورک شیڈیول میرا ٹائٹ ہو، جو بھی ہو، یہ 5 چیزیں میری کبھی نہیں چھوٹتی ہیں۔ تو میں چاہتی تھی کہ میں آپ سے یہ سب شیئر کروں۔ ان کو ڈیٹیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ ان کا کیا طریقہ ہے، پر ایک اسنیپ شاٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیا 5 چیزیں ہیں جو میں کرتی ہوں، اور جس سے میری زندگی میں ایک سکون بنا رہتا ہے۔ جو پہلی چیز ہے وہ ہے الحمدللہ کی تسبیح۔ یہ میں روز پڑھتی ہوں، چاہے صبح ہو یا شام ہو یا رات ہو، پر میں ایک تسبیح روز پڑھتی ہوں، اور میں ان چیزوں کو دھیان میں بس الحمدللہ 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 اس طرح نہیں پڑھتی ہوں۔ میں دن بھر جتنی چیزیں میرے ساتھ ہوئیں، پہلی چیز کہ میں صبح اٹھ پائی، دوسری چیز میرے ماں باپ میرے سامنے تھے، صحیح سلامت تھے، میں آفس گئی، میں نے اچھا کام کیا، مجھے سراہا گیا، جو بھی میرا کوئی کام تھا وہ پورا ہوا، سب کچھ مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں میں ذہن میں رکھ کے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مطلب وہ پورا دن میرا اس طرح گیا، اور ان چیزوں کو دھیان میں رکھ کے میں روز اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔
اللہ کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اللہ کو کچھ نہیں دے سکتے اور اللہ روز ہمیں اتنی ساری چیزیں دیتے ہیں. لائک میں جتنی چیزوں کا شکر بھی ادا کرتی ہوں، اس میں وہ ساری چیزیں بھی نہیں ہیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں. مجھے احساس بھی نہیں ہے ان چیزوں کا جو اللہ نے مجھے دیا ہے، پر جو بھی میری چھوٹی ذہن میں آتا ہے، جو بھی مجھے محسوس ہوتا ہے، میں جتنا سوچ سکتی ہوں اتنا سوچ کے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور یقین مانیے اس سے بہت سکون ملتا ہے. جو دوسری چیز ہے وہ ہے استغفار. میں روز رات کو سونے سے پہلے استغفار کی تسبیح ضرور پڑھتی ہوں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے. میں کوئی پرہیزگار نہیں ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ اسلامک طریقے سے رہوں، پر بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نہیں کر پاتی. میں وقت پہ ہر وقت نماز نہیں پڑھ پاتی، کیونکہ اوبیسلی مجھے آفس جانا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم سے ہوتی ہیں. بڑی چیزیں بھی ہوتی ہوں گی. ہم سب گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہ چھپا کے رکھتے ہیں، اللہ ہمارے عیب ظاہر نہیں کرتے، دوسروں کو نہیں دکھاتے، اللہ ہماری عزت بنائے رکھتے ہیں. تو اس چیز کے لیے میں ہر وہ گناہ جو میں نے کیا ہے، جو میں کرتی ہوں، جو میں نے پہلے کیے ہیں، ان سب کو ذہن میں رکھ کے میں استغفار کی تسبیح ضرور پڑھتی ہوں، اور مجھے اس سے بھی بہت سکون ملتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم مجھے احساس تو ہے کہ میرے اندر اتنی ظرف تو ہے کہ مجھے احساس ہے کہ مجھ سے کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں، اور اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آگے ان گناہوں کو دہراؤں نہ، اور کوشش کروں کہ ان سے بچ کے رہوں. تیسری چیز جو میں روزانہ تو کرتی ہی ہوں، پر کبھی کبھی ضرورت پیش آنے پہ دن میں 2 یا 3 بار بھی کرتی ہوں. یہ میں آپ کو بعد میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی. یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے، یہ ایک قسم کا وظیفہ ہے جو میں کرتی ہوں. میں نے ایک درس میں سنا تھا اور میں نے اس پہ عمل کیا، اور یقین مانیے میری ڈائری میرے پاس ہے جس میں میں یہ مینٹین کرتی ہوں، اور الحمدللہ آج تک کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں نے اس میں لکھا ہو، چھوٹا یا بڑا، جو اب تک ہوا نہیں ہو. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں ہم اللہ کو خط لکھتے ہیں، اور ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اور ہم اللہ کو بتاتے ہیں ہماری کیا کیا مصیبتیں ہیں یا ہماری کیا کیا پریشانیاں ہیں. اور اس میں ایک طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا، اور وہ لکھ کے ہم اسے وہاں چھوڑ دیتے ہیں اور اسے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. اور یقین مانیے مطلب زیادہ سے زیادہ میرے اگر کسی مسئلے کو وقت لگا ہے تو وہ 5 سے 6 دن ہے، اس سے زیادہ میرے کسی مسئلے کو اب تک تو وقت نہیں لگا. تو یہ میں ضرور کرتی ہوں. کبھی کبھی تھوڑی زیادہ پریشانیاں آ جاتی ہیں، تھوڑی زیادہ آزمائش ہوتی ہے، تو میں دن میں 2-3 بار کر لیتی ہوں. ورنہ روز ہم انسان ہیں، ہماری فطرت ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو میں آلموسٹ روز ہی یہ کرتی ہوں. چوتھی چیز جو میں کرتی ہی ہوں وہ ہے نماز اور میری دعائیں. اور میں چراغ جلاتی ہوں روز رات کو. آفس سے آنے کے بعد میں چاہے جتنا تھک جاؤں، میں چراغ اپنا ضرور روشن کرتی ہوں. میں نماز پہ ضرور بیٹھتی ہوں، اور میں اپنی تسبیح بھی ضرور پڑھتی ہوں. میری تسبیح جب تک میرے ہاتھ میں نہیں رہے مجھے نیند نہیں آتی. مجھے بہت فخر ہے اس بات پہ کہ مجھے اس کے بنا نیند نہیں آتی. مجھے ایسی عادت ہوئی ہے اس کی کہ میرے آفس میں، میرے ٹریول بیگ میں، میرے بیگ میں، میری گاڑی میں، ہر جگہ ایک تسبیح ضرور رہتی ہے. کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے کبھی بھی کہیں اگر رکنا پڑ گیا یا کچھ کرنا پڑ گیا، مجھے تسبیح ضرور لگے گی. اور چاہے نماز قضا ہو جائے، اگر پڑھنے کا موقع ملے تو ضرور پڑھتی ہوں. پر کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ موقع نہیں مل پاتا، ہم باہر ہی رہ جاتے ہیں کام کے مسئلے میں یا کسی اور مسئلے میں یا سفر میں، لیکن تسبیح میں ضرور پڑھتی ہوں. تو یہ روز کی یہ 2-3 ریچولز آپ بول سکتے ہیں جو میں کرتی ہوں، اور ان سے مجھے میرا کنیکشن بہت اسٹرانگ ہوتا نظر آتا ہے. اور 5ویں چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے میرے تہجد کا وقت. کئی بار میں جاگتی بھی رہ جاتی ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ طریقہ اس کا صحیح یہ ہے کہ ہم سو کے اپنی نیند توڑ کے اٹھیں، بٹ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کام کے مسئلے میں جاگتی رہ جاتی ہوں، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نیند توڑ کے اپنی اٹھتی ہوں. پر تہجد کے وقت میری آنکھ ضرور کھلتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ مطلب کوشش یہی رہتی ہے کہ میں اس وقت اٹھ کے نماز پڑھوں، یا میں اپنا کوئی وظیفہ کر لوں، یا میں اپنی کوئی دعائیں کر لوں. پر اس وقت میرا اللہ سے کوئی نہ کوئی کنیکشن اس وقت ضرور رہتا ہے. تہجد کا وقت بالکل ایک معجزے کا وقت ہوتا ہے. اگر کسی کو بھی کوئی ویسی ضرورت پیش آئی یا آئے تو میں آپ سب کو یہی صلاح دوں گی کہ آپ تہجد کر کے دیکھیے، آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے. ویسے تو مایوس آپ اللہ سے کبھی بھی نہیں ہو سکتے،
کیونکہ اللہ آج نہیں تو کل آپ کی پکار کو ضرور سنے گا اور سنتا ہی ہے. پر اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ کو آنن فونن وہ چاہیے، رزلٹ چاہیے ہے، تو پھر آپ ضرور ایک بار تہجد کو پڑھیں اور دیکھیں اس کے چمتکاری رزلٹس کیا ہوتے ہیں. تو فرینڈز، یہ تھی کچھ چیزیں جو میں کرتی ہی ہوں اور جن سے میں نے اپنا ایک کنیکشن اللہ سے بنا کے رکھا ہے. یہ دیز آر سم آف دا فیو تھنگز وچ آئی ڈو، اینڈ آئی ہوپ ان سے آپ کو کچھ انسپریشن ملے گا اور آپ کو بھی یہ اچھا لگے گا، اور آپ اس میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر اڈاپٹ کریں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا. ان میں سے کوئی چیز اگر آپ کو ڈیٹیل میں چاہیے ہے تو آپ مجھے کمنٹ چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں. تھینک یو سو مچ. الحمدللہ یہ میرا پہلا ویڈیو رہا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میرا پہلا ویڈیو اس بارے میں رہا. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.